السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 176 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ عنکبوت آیت 1 to 44۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا جو سیکھنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے علم، اس کو اگر کوئی شخص صرف اس لیے مسجد گیا تاکہ وہ نیکی سیکھے یا نیکی سکھائے تو اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے۔ یعنی قرآن مجید کے لیے مسجد یا مدرسے کی طرف جانے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک حج کا ثواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دن کا اجر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آپ دیکھیں الحمدللہ ہم سب بھی پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ نہ جانے کتنے حج کا اللہ ہم کو ثواب دے گا نا۔ تو بہت فضیلت ہے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کو پھیلانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنا دے، ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے قریب میں ہم سب کے والدین کو ٹھکانہ عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہم سب کی اولادوں کو بھی ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی ہے لیکن اللہ بہتر جانتا، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا اس کے معنی۔ آیت 2 دیکھیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ سورہ عنکبوت ہے اور یہ سورہ مکی ہے۔ دراصل سورہ عنکبوت دراصل یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور عنکبوت کے معنی دراصل مکڑی کے ہیں۔ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں۔ کسی بات کو سمجھانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھایا جائے۔ چنانچہ اس سورے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی ایک مثال یعنی مکڑی کے جالوں سے دی ہے۔ جیسے مکڑی کے جالوں کا کمزور اور ناپائیدار ہونا، اسی طرح جو لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں ان کے اعمال بے فائدہ ہیں اور بے ثبات ہیں، آخر میں انہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یعنی آخرت میں قیامت کے دن ان کو یہ جو شرک کرنے والوں کا شرک ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس سورے میں یہ بات کا ذکر فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور ان کے پیروکار کا بھی امتحان لیا کرتے ہیں، اس سے گھبرانے کی انہیں ضرورت نہیں ہے، نہ ہی انہیں اسے گھبرانا چاہیے۔ انبیاء کیسی کیسی مصیبتوں سے گزرے ہیں اور بالآخر ان کی قوم ہلاک کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ اس سورے میں کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر روشنی ڈالی گئی ہے، مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور عرب کے معاشرے میں جہاں کوئی نظم اور ضبط نہیں تھا، حرم شریف کے برکت سے اہل مکہ کو جو امن اور امان حاصل تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ والدین کے حقوق کی اہمیت بتائی گئی ہے، اہل کتاب سے کس طرح مذاکرہ کرنا ہے، انہیں دین کی طرف بلانا ہے، اس کی بھی اللہ نے نصیحت فرمائی ہے۔ آیت 1 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے۔ آیت 2 ہے یہ، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے یوں ہی چھوڑ دیں گے۔
تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک بتایا گیا ہے کہ آزمائشیں تو آ کر رہیں گی، ہر انسان پر آزمائشیں آئیں گی، اور اگر وہ مومن ہے تو آ کر رہیں گی آزمائشیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم بس یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، کہ تم نے بس کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے؟ تو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان بہت سخت حالات سے گزر رہے تھے، کفار نے ان کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ انسانی فطرت کے مطابق مسلمان کبھی کبھار مصیبتوں کی تاب نہ لا کر گھبرا جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ دینے کے لیے فرمایا، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے، کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ پھر استفہام انکار کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آزمائش ضرور آئے گی، تاکہ سچوں کو جھوٹوں سے اور مخلص کو منافق سے الگ کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آزمائشیں ایمان کے حساب سے ہوتی ہیں، جتنا جس کا ایمان اتنی اس کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر صالحین کی، پھر لوگوں میں سے جو افضل ہے، پھر جو اس کے بعد افضل ہے۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہوتی ہے تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوتی ہے تو اس سے تخفیف کی جاتی ہے، یعنی کمی کی جاتی ہے، اور آدمی کی آزمائش جاری رہتی ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث میں سے 1480 اس کا نمبر ہے، اور ترمذی میں اس کا نمبر 3398 ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش تو کیا ہے، آنا انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ تو آزمائش تو آئیں گی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا صرف کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی۔ تو ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت دراصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے نا، اپنے ہاتھوں سے سجائی ہے، وہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ بس انسان نے کہہ دیا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور وہ جنت میں چلا جائے گا، نہیں، بلکہ کیا ہے، اس کے لیے اسے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون ایمان والا ہے، کون منافق ہے۔ تو انسان سے بھی گمان کرے بیٹھا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تو کیا ہے، ہم جنت کے حقدار ہو گئے۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ تو آزمائشیں بہت ساری قسم کے آتی ہیں، جان سے، مال سے، پھلوں کے نقصان سے، اور خود انسان اپنی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر خود بیماریاں آ جاتی ہیں اور مشکلات آتی ہیں اس کے اوپر، اس کو تنگی، پریشانی، خوف، یہ سب تمام طریقے کی جو آزمائش آتی ہے، تو یہ سب کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کیا ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ جنت میں اس کے لیے بہترین درجے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی جنت نا اتنی سستی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اس میں ایرو غیروں کو بس یوں ہی ڈال دے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت جب اپنی ہاتھوں سے اتنی اتنے اچھے سے بنائی ہے نا، تو پھر آپ سوچیں کہ اس میں جو ہے نا کیا ہے، بہترین لوگ جائیں گے، جو بالکل ان کے اندر کیا ہے، بہترین کوالٹی ہوگی، اچھی صفات ہوگی، وہ لوگ جائیں گے، اتنی بہترین ٹھکانہ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو انسان کو اپنے اندر بھی وہ چیز پیدا کرنی ہے، صبر ہے، استقامت ہے، ایمان ہے، توحید پر ثابت قدمی۔ اب کتنے لوگوں کی آزمائش اسی پہ ہوتی ہے کہ وہ توحید کہیں ایسا وہ چھوڑ دیں، ان کو اسی لیے اب مارا پیٹا جاتا ہے کہ وہ توحید پر ہوتے ہیں، ان کے پر ظلم کیا جاتا ہے، جیسے کہ مکہ کے جو ایمان والے تھے، ان کو اس لیے تو مارا پیٹا جاتا تھا، ان پہ طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے کہ یہ اپنی توحید سے پھر جائیں، ان کو کیا ہے، ان کو اتنا ظلم کیا جائے تاکہ یہ اپنے دین کو چھوڑ دے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، ان کو بہت مارا گیا، اور ہم لوگ پچھلی لیسن میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ کتنا ان کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی جاتی رہیں۔
تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر حکم کیا کہ اب آپ لوگ مدینہ ہجرت کر جائیں، اور پھر وہاں جا کے پھر انہوں نے جنگ سے مطلب جب اگر کفار ان سے لڑیں گے تو پھر وہ بھی اس کا جواب دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا جنت بہت یہ قیمتی ہے، اور اس میں جانے کے لیے ہی کیا ہے، قیمتی ہی لوگ جانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب نا اپنے گھروں کو کتنا اچھا جب سجاتے ہیں، کتنی محنت سے سجاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک معمولی سے جو ایک سیمنٹ اور اینٹ سے بنا ہوا جو گھر ہے، اس کو بنانے میں اگر آپ کھڑے ہوں گے، صرف ایک روم بنانے کھڑے ہوں گے تو اس کو بھی 5-6 مہینے لگتے ہیں پورا ویل ڈیولپڈ ہونے۔ آپ دیکھیں کہ پورا گھر کتنے وقت لگتا ہے بننے میں، تقریباً آپ نے پورا اس کو اگر ٹھیکیدار کو بھی دے دیا اور اس کو سب دے دیا کانٹریکٹ پہ، لیکن کیا ہے تب بھی آپ کو بن کے ملے گا 2-3 سال کے بعد۔ تو کتنی مشکل ہوئی نا، پیسہ دیا آپ نے، وقت بھی دیا، پھر آپ جا کے آپ کو یہ بس معمولی کا وقت کی ٹیمپریری گھر مل رہا ہے۔ کتنی مشکلات سے، تو کیا اللہ کی جنت اتنی سستی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایسے ہی دے دیں گے، یوں ہی دے دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے، انسان کے اوپر بہت سارے موقع ایسے آئیں گے جو اس کو آزمایا جائے گا، اور سب سے بڑی کیا آزمائش ہوگی، اس کے ایمان کی آزمائش ہوگی، اس کے صبر کی آزمائش ہوگی، اس کی خود کی اس کی آزمائش ہوگی، اس کو بیماریوں سے آزمایا جائے گا، اس کو اس کے جان مال سے آزمایا جائے گا، اس کے اپنے قریب کے جو لوگ ہوں گے وہی اس کو آزمائیں گے۔ تو بس ہر جو بھی آزمائش ہے، انسان کو کیا ہے، صبر کرنا ہے، استقامت سے کام لینا ہے، اور کبھی بھی انسان کو کیا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ آیت دیکھیں، یہ آیت نمبر 3 ہے۔ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا، خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ آیت 4 دیکھیں، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یعملون السیئات، یعنی جو لوگ برے کام کرتے ہیں، کہ الفاظ عام ہیں جن میں مومن اور کافر دونوں آ جاتے ہیں، مگر یہاں مراد کافر ہے۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں پہلی 2 آیتیں مسلمانوں کے متعلق تھیں جو کافروں کی ایذا میں گرفتار تھے، اور یہ آیت کافروں سے متعلق ہے جو مسلمان کو ستا رہے تھے، یعنی ایمان والوں کو آزمائش اور امتحان میں دیکھ کر کافر یہ گمان کر لیتے ہیں کہ کیا ہے، اللہ سے وہ اگر بچ گئے ہیں، کیا وہ اللہ سے بچ کر نکل گئے ہیں، یا یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کی گرفت میں وہ کبھی آئیں گے نہیں۔ اگر انہوں نے عارضی مہلت کو یہ رائے قائم کر لی ہے کہ وہ ہمیشہ مزے میں رہیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں آئیں گے، تو انہوں نے بہت ہی بری رائے قائم کر لی ہے، بہت بری سوچ اور ظن قائم کر لی ہے، کیونکہ مومنوں کی آزمائش تو ایک وقتی ہے، ٹیمپرری ہے، ان کے درجات کی بلندی کا وہ باعث بھی بن جائے گی، جبکہ کافروں کے لیے شدید عذاب تیار ہے، جو مومنوں کی آزمائش کی طرح چند روزہ نہیں بلکہ ہمیشہ کی وہ اسی عذاب میں وہ پڑے رہیں گے۔ تو آیت نمبر 2 اور 3، تو یہ دراصل جو یہ آیت ہے، اس آیت کے اترنے کا تو جو موقع اور سبب روایت کے مطابق اگرچہ صحابہ ہیں کہ جب وہ مکہ میں تھے ان کے اوپر زبردست ظلم اور ستم ہوتا تھا، اور پھر وہ مدینہ ہجرت کر گئے، مگر دراصل اس کے مراد کیا ہے، اس کے معنی عام ہیں۔ ہر زمانے میں علماء، نیک لوگ اور امت کے صالحین طرح طرح سے مختلف قسموں سے ان کی آزمائش ہوتی رہے گی، وہ آزمائے جاتے رہیں گے، تو ان کو کیا کرنا ہے، ان کو صبر کرنا ہے، استقامت سے کام لینا ہے، اور درگزر سے کام کرنا ہے۔ اور یہاں پر آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان کا انجام بھی کیا ہونے والا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، ظلم ستم ڈھاتے ہیں، تو وہ یہ نہ سوچے، اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ بچ گئے ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی کیا ہے، اللہ نے سخت سے سخت آخرت کے لیے سزا تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 5 دیکھیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ تعالیٰ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم توڑ رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کو کوئی نہیں سننے والا ہے، کوئی نہیں جاننے والا ہے، اور پھر کیا ہے، تم کو پتہ چل جائے گا، تم جو کچھ بھی آج لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہو، تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔
اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا وہ ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کن کو ہوتی ہے؟ نا، ایمان والوں کو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں واقعی میں یہ جو ہمیں آزمائشیں پہنچ رہی ہیں بس کیا وقتی ہے، ٹیمپریری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر ضرور دے گا انشاءاللہ. لیکن جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، دوسروں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں سخت سے سخت سزا دینے والا ہے. آیت نمبر 6 دیکھیں. اور ہر ایک کو کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. یعنی جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے کاموں سے، بندوں کے افعال سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اگر سارے کے سارے انسان متقی بن جائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی بھی قوت اور اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے کے سارے انسان نافرمان ہو جائیں گے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آیت نمبر 7 دیکھیں. اور جن لوگوں نے یقین کیا اور مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہتر بدلے دیں گے. یعنی باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے انسان کے افعال سے اور نافرمانی سے اللہ بے نیاز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ محض اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کو ان کے عملوں کی بہتر سے بہتر اجر دیں گے، جزا دیں گے. آیت نمبر 8 دیکھیے. آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا گیا ہے کہ توحید کے معاملے میں والدین کا دباؤ قبول مت کرنا. آیت نمبر 8 دیکھیں. ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شرک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا. تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو تمہیں خبر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن اگر والدین جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو کہتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. یہاں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے. تو والدین شرک کی یا شریعت کی کسی بھی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات پھر نہیں مانی جائے گی. ایسے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے بعد، اللہ نے اپنے بعد توحید کے بعد جو ذکر فرمایا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے، اور یہاں پر بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے وصیت کی ہے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کو حسن سلوک کرنا ہے. وصیت کہتے ہیں، یہاں پہ جو لفظ آیا ووصینا نا، تو ووصینا وصی سے ہے. تو وصیت کہتے ہیں کسی شخص کو کسی عمل کی طرف بلانے کو، جبکہ وہ بلانا نصیحت پر اور ہمدردی پر ڈیپینڈ ہو. ورڈ حسن کے معنی ہے خوبی کے. خوبی کرنے کا طریقے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ وصیت فرمائی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، یعنی اگر ماں باپ تجھ سے یہ زبردستی تجھے پریشر ڈالے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو تو ان کا کہنا نہ مانا. یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے حکم کا ماننا اسی حد تک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ نہ کہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو اب کیا ہے؟ ان کا حکم نہیں مانا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ والدین کے سارے حکم مانے جائیں گے، صرف اور صرف یہ حکم نہیں مانا جائے گا کہ اگر والدین مشرک ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو، یا پھر شریعت کے مطلب اپوزٹ کوئی وہ بات کہتے ہیں، اس کو بھی بات کو نہیں مانی جائے گی. اگر والدین اولاد کو کفر اور شرک پر مجبور کریں تو اس میں ان کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے. یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے. تو یہ جو آیت ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. یہ صحابہ کرام رضی تعالی عنہم میں سے ان 10 حضرات میں سے ہیں جن کو
اپنے ایک ہی وقت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی، یعنی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی ماں کے بہت فرما بردار اور ان کو آرام پہنچانے میں بڑے مستعد تھے، یعنی کہ جو سعد بن ابی وقاص تھے، یہ اپنی ماں کے بہت فرما بردار تھے اور ان کو بہت ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو ان کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے سعد مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی ان کی والدہ جو تھی ابھی ایمان نہیں لائی تھی، تو انہوں نے بیٹے کو چتایا، وارن کیا اور قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی جب تک کہ تم پھر اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جاؤ، یا تو میں اسی طرح بھوک پیاس سے مر جاؤں گی اور ساری دنیا میں ہمیشہ کے لیے رسوائی تمہارے سر رہے گی، تم اپنی ماں کے قاتل ہو۔ یہ مسلم میں ایسا، حدیث میں ایسا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ان کی بات ماننے سے روک دیا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن کیا ہے، ہر مسلمان، ہر مومن اس میں شامل ہو گیا۔ تو جس کے ماں باپ شرک کرتے ہیں اور پھر بچوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی شرک کرو، تم بھی مزاروں پہ چلو، تم بھی فلاں اولیاء ولی اللہ ان کے یہاں نظر نیاز چڑھاوے چڑھاؤ یا فلاں فلاں بتوں کی پرستش کرو، تو نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ والدین کیا ہے، اگر کافر بھی تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن ہاں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ ایک دن رات، اور کچھ روایت کے مطابق 3 دن 3 رات اپنی قسم کے مطابق بھوکی پیاسی رہی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ ماں کی محبت اور اطاعت اپنی جگہ تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے کچھ نہیں تھی، اسی لیے والدہ کو خطاب کر کے کہا کہ امی جان، اگر آپ کے بدن میں 100 روحیں ہوتی، ایک ایک کر کے نکلتی رہتی، میں اس کو دیکھ کر بھی کبھی بھی اپنا دین نہ چھوڑتا۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ ان کی دین اور ایمان کے، دیکھیں یہ بھی ان کی آزمائش تھی۔ اب آپ، تم چاہو تو کھاؤ پیو یا مر جاؤ، بہرحال میں اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتا۔ ماں نے ان کی اس بات چیت سے مایوس ہو کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ صحابہ تھے۔ آپ دیکھیں کسی نہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے نا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم کیا جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تو جنت میں داخلے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آزمائش میں انسان ضرور مبتلا ہی ہوتا ہے۔ تو ان کی جو والدہ تھی، ان کی آزمائش بنی، لیکن وہ اپنے توحید سے نہیں ہٹے، وہ اپنے دین پر ڈٹے رہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 9 ہے، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے، انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ آیت 10 دیکھیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دی ہوئی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے، یعنی خبر رکھنے والا نہیں ہے؟ تو یہاں پر منافقین کا کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے، منافق کا رویہ بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہر فرما دیں گے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر فرما دیں گے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ ان دونوں آیتوں میں پتہ چلتا ہے کہ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ آزمائشیں جب آتی ہیں تو اس لیے بھی آتی ہیں کہ یہ بھی آزمائش کا ایک حصہ ہوتا ہے، کہ اس سے پتہ چل جائے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ اللہ ظاہر کر دیں گے منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 11 ہے، جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافق کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 12 ہے، کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابع داری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ آیت 13 دیکھیں، البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ افطرا بازیاں وہ کرتے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔ تو یہاں پر دراصل آیت نمبر 12 اور 13 میں حکومت اور سرداروں کے دباؤ میں نہ آ جانا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی کہ جو سردار تھے، جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، وہ
جو کافر تھے وہ مومن نوجوانوں سے کہا کرتے تھے نا کہ تم اور کہ ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہے اور تم بس ہماری تابع داری کرو اور ہم تمہارے جو اگر تو ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر سچے رسول ہے اور تم ان کی بات نہیں مانو گے تو ٹھیک ہے ہم تمہارے گناہ اپنے سر پہ لے لیں گے. اس طریقے سے وہ دھوکہ دیتے تھے ان کو, یعنی کہ وہ ان کو ان کے توحید سے ہٹا دے اور اپنے ساتھ شرک میں مبتلا کر لے. تو حالانکہ اسی طریقے سے تو باتیں تو بڑے بڑے دعوے تو بڑے بڑے کرتے تھے, لیکن ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی حصہ وہ اپنے اوپر اٹھانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جو گناہ کرے گا, جو شرک کرے گا, اس کا وبال اسی کے سر پہ ہوگا. ہاں, یہ بات اور ہے کہ کوئی اگر کسی کو گمراہی کرنے کا ایک سبب بن جائے گا تو اس کو کیا ہے اپنے کیے کی سزا بھی ملے گی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی بھی سزا ملے گی. یعنی جو کفار کے جو کفر کے جو آئمہ ہیں, بڑے بڑے امام سردار ہیں, یا گمراہی کرنے والے جو بڑے بڑے سردار ہیں, اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا جن کی دوڑ دھوپ اور کوشش میں وہ لگے رہتے تھے. یعنی کہ وہ دوڑ دھوپ کرتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو دین حق سے, دین راہ سے روک سکے, گمراہ کر سکے. حدیث میں بھی آتا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکی کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک کی ہدایت کی پیروی کرتے رہیں گے, بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی کہ جس نے کسی کو نیکی کی طرف بلایا تو اس کے اجر میں بہت زیادہ نیکی لکھتی جاتی رہے گی, اور جو نیکی کرتے رہیں گے ان کے اجر میں کوئی بھی نیکی میں کمی نہیں ہوگی. ہاں, اور جو لوگ گمراہی کرنے والے ہیں, گمراہی کا دائی ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنے میں آگے آگے ہیں, پیش پیش ہیں, تو اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے, بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی کہ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا تو اس کے اوپر اپنے بھی گناہوں کا بھار ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا بھار ہوگا, اور جنہوں نے گمراہ ہوئے اور گمراہی کا راستہ اپنایا تو ان کے گناہوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے, اور ابو داؤد میں حدیث ہے, اور یہ مسلم میں بھی حدیث ہے, حدیث نمبر 6274 اس کا نمبر ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اسی اصول سے قیامت تک کے ظلم سے قتل کیے جانے والے جو لوگ ہیں ان کا خون کا جو گناہ ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر ہوگا, اس لیے کہ سب سے جو پہلا اسی نے خون کیا نا زمین پہ, اسی نے سب سے پہلے ناحق قتل کیا. تو اسی لیے جتنے بھی قتل ہوں گے ایک حصہ اسی کے یعنی کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کو جاتا ہے, اسی اصول کی وجہ سے. جو کسی برائی کی شروعات کرتا ہے تو بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ برائی کرتے ہیں ان سب کو, جو برائی کرنے والے ہیں ان کو تو گناہ کی سزا ملے گی, لیکن جس کی وجہ سے برائی پھیلی ہے اس کو بھی اس کی سزا ضرور ملے گی. آیت نمبر دیکھیں, آیت نمبر 14, آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 40 تک انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے, اور صبر اور استقامت کے حوالے سے رسولوں کی مثالیں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. آیت 14 دیکھیں, یہاں پہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان میں 950 سال تک وہ رہے, پھر انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے ہی ظالم. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی, لوگوں کو بات پہنچائی, اپنا کام سر انجام دیا, اور آپ دیکھیے کتنا وسیع صبر, کتنا بڑا صبر. 950 سال تک نوح علیہ السلام نے مسلسل اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا, لیکن کوئی بھی ان کی بات پہ لبیک کہنے والا نہیں ہوا سوائے 80 لوگوں کے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا. آیت دیکھیں, آیت نمبر 15 ہے, پھر ہم نے انہیں اور ان کے کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعوں کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. عبرت کا نشان ہے ہم سب کے لیے. قرآن کریم میں اللہ نے بار بار ان کا ذکر فرمایا, اور کہتے ہیں کہ آج بھی نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے بطور معجزہ نشانی آج بھی دنیا میں موجود ہے. آیت دیکھیں, آیت نمبر 16 ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو, اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. آیت 17, تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کرتے رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھیر لیتے ہو. سنو, جن کی تم اللہ کے سوا پوجا پاٹ عبادت کرتے رہے ہو تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے, بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. آیت 18, اور اگر تم جھٹلاؤ
تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے. رسولوں کے ذمے تو صرف صاف طور پر بات پہنچا دینی ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ تعالیٰ نے کی؟ پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. کہہ دیجیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداً اور پیدائش کی. پھر اللہ تعالیٰ ہی نے دوسری نئی پیدائش کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آیت 21. جسے چاہے وہ عذاب دے، جسے چاہے اللہ رحم کرے. سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ مددگار ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جو لوگ بھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے تم لوگ کیا ہے، وہ لوگ نا امید ہو جائیں. یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے خاص ہوگی. آیت 24 دیکھیں. ان کی قوم کا جواب باوجود اس کے کہ کچھ نہ تھا. کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آخر سے اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا. اس میں ایماندار لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے جن بتوں کی پرستش کی اللہ تعالیٰ کے سوا ہیں انہیں تم نے اپنی آپس میں دنیاوی دوستی کی بنا پر ٹھہرا لی؟ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے سے لعنت کرنے لگو گے اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نا قیامت کے دن تم آج جن کی عبادت کر رہے ہو لیکن قیامت کے دن کفر کرو گے، یعنی ایک دوسرے کا انکار کرو گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی، یہ تو ہم تو ان کو جانتے نہیں نا، ہم نے ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا اور جو شرک کرنے والا کہے گا اللہ تعالیٰ ہم نے تو آپ کے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کی. تو اس طریقے سے وہ اپنے شرک سے کیا کریں گے، انکار کریں گے. دیکھیں آیت نمبر 26 ہے. پس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے. اور ہم نے انہیں ابراہیم کو، اسحاق، یعقوب علیہ السلام عطا کیے اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولادوں میں ہی کر دی اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دی اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. دیکھیں آیت نمبر 28. اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اس بدکاری پر اترتے آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا. جہان والوں میں ایسی بدکاری یعنی کسی نے نہیں کی ہومو سیکشولیٹی، یعنی مرد جو تھے مرد کے پاس جاتے تھے، عورتوں میں ان کو کوئی بھی خواہش اپنی پوری نہیں ہوتی تھی. تو ایسا کام انہوں نے گھنونا کام کیا کہ جہان والوں میں کسی نے نہیں کیا. دیکھیں آیت نمبر 29 ہے. کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے کہ جو کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ. مطلب کہ ایک تو چوری اوپر سے کہتے نہیں سینہ زوری، ایک تو غلطی کی اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں، جا اگر تم سچے ہو نا ٹھیک ہے جاؤ عذاب لے آؤ اللہ تعالیٰ کا. ایسے ایک دم نیچا اور ایک دم نافرمان قسم کے لوگ. آیت 30 دیکھیں. حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے بشارت لے کر پہنچے، یعنی کہ جب آیت 31 دیکھیں. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے اور کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہگار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام ہے. فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں. لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں گی. پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، یعنی فرشتے، قاصد یعنی فرشتے تو پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل میں رنج کرنے لگے. قاصدوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیں اور نہ ازرا ہوں یعنی غمزدہ ہوں، میں آپ کے متعلقین یعنی پیروکار کے، آپ کے گھر والوں کے سب کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی. دیکھیں آیت نمبر 34 ہے.
ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگ بے حکم یعنی نافرمان ہو رہے ہیں۔ البتہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو عقل والے کون ہیں؟ قرآن کی لینگویج میں ایمان والے، جو اللہ کی آیات پر غور فکر کرنے والے ہوں، جو ایمان والے ہوں۔ آیت 36 دیکھیں، اور مدین کی طرف ہم نے ان کی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے عاد اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، جن کی بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہے، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالی اور راستہ کر کے دکھائی تھی اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے وہ لوگ۔ آیت 39 دیکھیں، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں کے بارے میں ہم لوگ پیچھے والی جو سورت ہے سورہ قصص میں پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے تکبر کیا، قارون نے بھی تکبر کیا، اور حامان نے بھی تکبر کیا۔ ان سب کا انجام بھی کیا ہوا؟ سب میاں میٹ ہو گئے، ہے نا۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کسی کو پانی میں غرق کیا، کسی کو زمین میں غرق کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اللہ کا عذاب نے آگے پکڑ لیا۔ آیت 40 دیکھیں، پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مے برسایا، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم، اور ان میں سے بعض کو زور دار سخت آواز نے دبوچ لیا، یعنی یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، سمود تھی۔ اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، یعنی یہ قارون تھے، جسے مال اور دولت کی وجہ سے خزانے دیے گئے تھے، یعنی قارون کا خزانہ فیمس ہے نا، لیکن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا، یعنی نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، پانی میں غرق کر دی گئی۔ پھر فرعون بھی کیا تھے؟ پانی میں غرق کر دیے گئے، فرعون اور فرعون کی پوری جو قوم تھی۔ اس طریقے سے اللہ نے سب کو کیا کیا؟ عذاب میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا کر کے ظلم نہیں کرتا، لیکن قوم ہے، لوگ ہیں، وہ خود نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل انبیاء بھیجے، ہدایت کا انتظام کیا، پیدائش کی، تخلیق کی، اور انسان کو یوں ہی نہیں جو ہے بس بے روا اور بے راہ گمراہ چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے ہر دور میں، ہر وقت میں اللہ نے ایک مسلسل رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، داعی اللہ بھیجے، لیکن لوگ ہیں کیا؟ بات سنتے ہی نہیں ہیں، بات مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ نے تو بس انہوں نے جو کیا تھا اس کا ان کو انجام دیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 41 ہے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا اور جو گھر ہے وہ مکڑی کا ہی گھر ہے، کاش وہ جان لیتے۔ یعنی جس طرح مکڑی کا گھر جالا جو ہوتا ہے نہایت بودا، کمزور، ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے ہلکے سے چھونے سے یا اشارے سے یا تیز ہوا سے وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود، حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی بالکل بالکل بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ بھی کسی کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح ہیں جو بے پائیدار ہیں۔ اگر یہ نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ قوموں کو تباہی سے بچا لیتے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ وہ انہیں کچھ بھی نہیں بچا سکے، کچھ بھی ہیلپ نہیں کر سکے۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا غیر اللہ کو اپنا مددگار بناتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے سر جھکاتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا اور ہمارا داتا اور گنج بخش، ہمارا جو یہ اس طریقے سے نہ جانے انہوں نے کیا کیا شرک کر رکھا ہے نا، کہ ہماری وہ پکار سنتے ہیں، ہماری فریاد سنتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے تو وہ ہماری پکار وہاں سن لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نہ جانے کتنے لوگوں نے کس کس طریقے سے شرک کیے ہیں۔ تو ان سب کی مثال کیا ہے؟ مکڑی کی ہے اور اس کے جالے کی سی ہے۔ مکڑی اپنا جالا اپنے ارد گرد بن کر سمجھتی ہے کہ اب وہ سردی، گرمی اور ہر دشمن سے محفوظ ہے،
لیکن وہ جالا کتنا کمزور ہوتا ہے اس کا علم ہم سب کو ہے. یہی حال مشرکوں کو ہے، ان کے اولیاء کا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں ان کے کام آئیں گے، حالانکہ ان کی عاجزی اور بے ذاتی کا جو حال ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ اگر ایک مکھی بھی ان بتوں سے کچھ لے جائے یا ان کے اوپر بیٹھ کے کچھ اڑا لے جائے تو کیا یہ بت نہ تو اس مکھی کو ہکا پاتے ہیں، بھگا پاتے ہیں، نہ ہی اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز جو اٹھا کے لے جائے تو وہ اس کو واپس لا پاتے ہیں. بالکل ان کے معبود کیا ہیں؟ در بے حقیقت ہے، باطل ہے. اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود ہمارے بہت کام آئیں گے. تو یہی ہے کہ اگر ایک مکھی بھی ان بتوں پر بیٹھ جائے تو اسے بھگانے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے. اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ بالکل چھوٹی عقل والے انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن شرک کرنے والے ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور اس لیے ان کی کچھ بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو مکڑی ہے، جو عنکبوت ہے، وہ اپنا گھر کس لیے بناتی ہے؟ تاکہ کیا ہے، وہ سیف ہو جائے، اپنے آپ کو سیکیور کر لے نا. ہر جانور، ہر انسان، اب دیکھیں ہم سب انسان ہیں نا، ہم سب بھی گھر کیوں بناتے ہیں؟ ہم بھی گھر اس لیے بناتے ہیں نا. انسان گھر کیوں بناتا ہے؟ تاکہ سردی، گرمی، بارش، آندھی، تو تمام نقصان والی جو چیزیں ہیں ہم سب اس سے محفوظ رہ سکیں. تو مکڑی کا گھر نہ سردی سے اس کو بچاتا ہے، نہ بارش سے، اور نہ آندھی سے، نہ کسی دشمن کے حملے سے. انتہائی کمزور ہے اور بے فائدہ گھر ہوتا ہے. اگر اسے ذرا سا ہاتھ لگ جائے، چھو جائے، تو پھر وہ ہٹ جاتا ہے اور پھر کیا ہے، ہاتھ میں ہی چپک جاتا ہے. اس کو توڑ کر کے ہاتھ سے نکالنا پڑتا ہے. اتنا کمزور گھر ہے، کیا جیسے لگتے تاگے بالکل باریک سے نا. وہ بھی کیا ہے، تاگے تو پھر بھی مضبوط ہوتے لیکن اس کا جو جالا ہوتا ہے بالکل ہی کمزور. تو اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے ہیں وہ سبھی مکڑی کے جالے کی طرح بہت ہی کمزور ہیں. ان کا سہارا بنانا اور ان سے امید رکھنا یہ کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے. یہ مثال صرف مشرکین کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی مشکل کے وقت اللہ کو اپنا سہارا بنائیں. ٹھیک ہے، جب بھی مشکل آئے تو ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے. نہیں، ہمارے اوپر جب بھی مشکل آئے، آزمائش آئے، تنگی آئے، پریشانی آئے، تو ہر مشکل وقت میں صرف اور صرف اللہ کو اپنا سہارا بنائیں. ہمیں اللہ سے دعائیں خوب کرنی چاہیے. جب ہمیں مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں راضی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے. تو اس سے ہمیں اہم امپورٹنٹ سبق یہی ملتا ہے کہ کیسی بھی مصیبت ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی مشکلات ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اللہ سے صرف اور صرف اللہ کو پکارے اور صرف اللہ سے مانگے، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے کیا کرے، اللہ کی مدد کو مانگے، اللہ سے مدد مانگے. دیکھیں آیت نمبر ہے 42. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں. وہ زبردست اور ذی حکمت ہے. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں. تو یہ جو مثال ہے ان سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو علم والے ہیں. تو اس سے مراد علم والے، مراد اس سے کیا ہے، جنہیں شریعت کا علم ہو، آیات کے دلائل کا علم ہو، جو لوگ ان پہ غور فکر کرتے ہیں. تو جو انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے، تو ایسے ہی علم والے ہی ان آیات کو سمجھتے ہیں اور ان مثالوں کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ سب آسان ہوتی ہے. آیت نمبر 44 دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے. تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شرک باللہ کی نجاست سے، چاہے وہ شرک جلی ہو چاہے وہ شرک خفی ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کے خاندان، ہم سب کے ازواج، ہم سب کی اولادوں کی، کل مومن کل مومنات کی اللہ حفاظت فرمائے. اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توحید پر لے آئے، ان کی اصلاح فرما دے. آمین یا رب العالمین.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.